یہ ہو چکے ہیں کہ ظاہراً مسلمان نظر آتے ہیں، دماغی اعتبار سے ایمان سے دور ہو چکے، سوچنے کے اعتبار سے ایمان سے دور ہو چکے۔ اس لیے صحیح کہا جو مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا گیا، وہ بالکل صحیح ہے کہ فی زماننا شاندار مساجد کے پیچھے پیسے خرچ کرنے کے بجائے اسکولوں کا نظام قائم کیا جائے، اور آپ کو اسکولوں کے نظام پر بشرطے کہ وہ اسلامک اسکول ہو جس کے اندر ساری دنیاوی تعلیم کے ساتھ اصل دین بھی پڑھایا جاتا ہو، آپ کو مسجد کی تعمیر پر جتنا ثواب ملے گا اس سے زیادہ کسی کے ایمان کے بچانے پر ثواب ملے گا۔ 4 کروڑ کی مسجد بن رہی ہے، 5 کروڑ کی مسجد بن رہی ہے، 3 کروڑ کی مسجد بنائی جا رہی ہے، اور مصلی پہلے بھی 100 تھے اور اب بھی 100 ہے۔ 4 کروڑ کی مسجد بن رہی ہے، پہلے بھی مصلی 50 تھے، اب بھی مصلی 50 ہے۔ مسجد کے شاندار بنانے سے کوئی فرق نہیں آیا، فجر کی نماز میں وہی 25 مصلی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نہ وہاں دعوت کا کام ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ تعلیم کے حلقے ہیں، کوئی مسئلہ وہاں نہیں ہے۔ یہ 4 کروڑ کی مسجد اگر نماز پڑھنے والے نہیں ہیں تو یہ 4 کروڑ کی مسجد کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کریم کے عذاب کے فیصلے ہو، اور جیسے اور مساجد ٹوٹتی جا رہی ہے یہ مساجد بھی ٹوٹ نہ جائے، کہیں ایسے حالات نہ آ جائیں۔ وہ مولانا علی میاں صاحب کا جملہ بار بار جو ہے لوگوں نے واٹس ایپ پر ڈالا کہ میری نظریں دیکھ رہی ہے کہ مسلمان جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا محتاج ہو جائے گا، اور ہم ہیں کہ اپنی عیاشیوں میں ہیں، اپنی عیش پرستی میں ہیں، اور اپنے اسراف میں ہیں، اپنے فضول خرچیوں میں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ہمیں بہت سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مساجد سادی بناؤ اور پیسے خرچ کرو ہمارے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے اوپر، لیکن اسلامی سانچے میں رہتے ہوئے۔ اور ایک دو بات اور جو حضرت جو ہے مجھے حضرت قاری صاحب کی طرف سے واقعتاً وہ بات رہ گئی کہ اسلامی اسکول کو ہم قائم کریں اور اس میں ٹیچر بھی بہت اعلیٰ درجے کے رکھیں۔ یہ نہیں کہ گھٹیا قسم کا ٹیچر لے آئے، 2 5 10 ہزار روپے تنخواہ دے دی، جب اس کو گورنمنٹ اسکول کے اندر جب اس کو نوکری ملے گی وہ ہمارے وہاں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تنخواہ زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم سے اچھی اسکول کے اندر جب اس کو بلایا جائے گا زیادہ تنخواہ کے ساتھ وہ وہاں چلا جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے، اور یہ صرف ٹیچروں سے متعلق نہیں، علماء سے متعلق بھی یہ بات سوچ لو کہ فی زمانے نا ہمارے دین کے تحفظ کے لیے یہ حضرات علماء کرام ہیں جو ہمارے معصوم بچوں کے ایمان کو بچا رہے ہیں۔ میں نے پرسوں کے بیان میں کہا لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا کو نماز پڑھنا ہی تھا تو اب پڑھا دی تو اس میں کیا مسئلہ ہو گیا کہ یہ سیلری مانگ رہے، یہ تنخواہ مانگ رہے۔ میں نے کہا تجھے تیری نماز کی پوچھ ہوگی، اس کو 400 مصلی کی پوچھ ہونے والی ہے، تمام مصلیوں کی اس کو پوچھ ہوگی، تمام درسگاہ کے بچوں کی اس کو پوچھ ہوگی۔ اس لیے اپنے علماء کو عزت دے، ان کی بہتری سے بہتر سیلری دے، ان کو بہتر سے بہتر تنخواہ دے، اور تو ہماری اسکولوں کے اندر بھی گھٹیا اور ادنا درجے کے تعلیم دینے والوں کو نہ رکھیں، اعلیٰ درجے کے معیاری ٹیچر کو رکھا جائے، ان کی ہائی سیلری رکھی جائے۔ اور اب لوگ کہیں گے کہ ہائی سیلری کے لیے پیسے کہاں سے لائیں؟ اپنے خرچ کو کم کرو، شادیوں میں جو خرچ ہو رہے ہیں اسے کم کرو، شادیاں سادی کرو، ان پیسوں کو بچاؤ۔ اگر اپنے ان بچوں کا مستقبل بنانا ہے تو اپنے خرچ کو کم کر کے اپنے پیسے ان کے پیچھے لگاؤ۔ انشاءاللہ تعالی کل کو ہم قبر میں سوئے ہوں گے اس کی ڈاکٹری کے ساتھ، جب یہ یاسین شریف پڑھ رہا ہوگا تو اس کی یاسین قبر میں پہنچ رہی ہوگی، اس کی دنیا بھی بن رہی ہے، اس کی آخرت بھی بن رہی ہے۔ اپنے خرچ کو کم کرو، اپنی مسجدوں کو سادہ بناؤ، اپنی شادیوں کو سادہ کرو، ہوٹلوں میں کھانے جاتے ہو کم کرو، ان پیسوں کو بچاؤ، اور بچا کر کے اپنے ان نونہالوں کے پیچھے ان پیسوں کو لگاؤ اور اچھے سے اچھے ٹیچر رکھو، اور پھر ہماری اسکول کا تعلیمی معیار
ان اسکولوں کے برابر ہونا چاہیے جو یہ اسکول مشینری کی چل رہی ہے یا دوسروں کی چل رہی ہے، جن کا تعلیمی معیار جس کا اسٹیٹس جتنا بلند ہے، ہم اپنے اسکول کا تعلیمی معیار اتنا بلند رکھیں گے تو بچے ہمارے وہاں پڑھیں گے اور وہاں نہیں جائیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کے وہاں تو کوئی تعلیم ہے نہیں، لا محالہ بچے وہاں جائیں گے، اور جب وہاں جائیں گے تو پھر یہی نتائج ہوں گے کہ ہماری بچی جا رہی ہے اور باپ منت سماجت کر رہا ہے اور بچی یہ کہہ رہی ہے میں اسی کے ساتھ اسلام چھوڑ کر رہوں گی، لیکن اے باپ تیرے ساتھ ایمان کے ساتھ نہیں آ سکتی۔ اس وقت کی تازہ رپورٹ میں ابھی 2 دن پہلے ایک علاقے میں جا کر کے آیا، میرے کچھ شاگردوں نے جو اس سلسلے میں تحفظ ایمان کے لیے کام کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ آخری 2 سال کے اندر ان کے اسٹیٹ اور ان کے علاقے میں 722 بچیاں ایمان چھوڑ چکی ہیں۔ ہمارے وہاں بھی دیکھ لیجیے آپ، رونا یہ ہے کہ بچیاں جا رہی ہے، لیکن قدم کیا اٹھایا ہم نے؟ واٹس ایپ کھول کر کے دیکھ رہے ہیں اور مولانا کو بھیج رہے ہیں، مولانا دیکھیے نا یہ کیا ہو گیا، یہ بچی چلی گئی۔ تو مولانا ذمہ دار ہے یا اولیاء ذمہ دار ہے؟ مولانا مدرسے میں پڑھائیں گے، وہ ممبر سے آپ کو دین کی باتیں بتائیں گے، وہ تبلیغ کریں گے، اور اس کے علاوہ ذمہ دار تو والدین ہیں۔ والدین نے اپنی اولاد کی کتنی فکر کی، اس کو تو کے جی سے لگایا ہے اس جگہ پر جہاں کے جی سے یہ سکھایا گیا ہے کہ عیسیٰ رب ہے، تیرا اللہ کوئی نہیں ہے۔ جہاں بچپن سے اس کو حضرت عیسیٰ کے رب ہونے کو کہا جا رہا ہو، جہاں اس کو اور دنیا کے پتھروں کو معبود بتایا جا رہا ہو، اس بچے سے بڑے ہو کر کیا تمنا، کیا امیدیں رکھی جا سکتی؟ اولیاء کا قصور ہے اپنی اولاد کو بنانے کے لیے۔ اور اس وقت میرے ذہن میں جو اس سلسلے میں ایک بات آ رہی ہے، میں نے اور جگہ بھی ذکر کیا، میں یہاں بھی ذکر کروں کہ اسکول قائم کرنا بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی بستی میں، کسی علاقے میں، کسی ضلع میں قریباً 50 مسجدیں ہوتی ہیں، ایک شہر کے اندر 25 مسجدیں ہوتی ہیں۔ اگر یہ طے کر لیا جائے کہ اس مسجد سے ہر جمعہ کو ہم 5,000 روپے جمع کریں گے، کوئی زیادہ نہیں، صرف 5,000 روپے، یہ بہت آسان ہے جمعہ میں 5,000 روپے جمع ہو جانا، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ ایک مصلی کو 100 روپے آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے۔ تو 4 جمعہ کے اندر ایک مسجد سے 20,000 روپے جمع ہو جائیں گے۔ اگر اس شہر کے اندر 25 مسجد ہے تو 25 کو 20,000 میں کیلکولیٹ کر لیجئے اور پھر اس کو سال پر تقسیم کر دیجئے۔ ایک سال میں انہی 25 مسجدوں سے اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے کہ آپ اپنے شہر کی ایک بہترین اسکول بنا سکتے ہیں۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی جگہ بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی فورین والے کو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں، آپ ہی اپنی مساجد کے ذریعے سے اپنی اسکول کو آباد کر سکتے ہو۔ لیکن ساتھ یہ بھی بات سن لینا کہ صدر بننے کے لیے، سیکرٹری بننے کے لیے، ٹرسٹی بننے کے لیے کبھی کسی کا پاؤں نہ کھینچنا، خادم بن کر کے رہنا، دوسروں کو کہنا آپ بن جائیں میں خدمت کروں گا۔ اگر ہر آدمی دوسروں کو بڑھائے گا اسکول بہت ترقی کرے گی، ورنہ تو پاؤں کھینچتے کھینچتے ہماری اسکول بھی گر جائے گی۔ اگر یہ طریق اپنایا گیا تو انشاءاللہ تعالی بہت آسان ہے، ہر شہر میں، ہر بستی میں ایک اسکول کا نظام قائم ہو جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بشرطے کہ سوچ سمجھ کر کے اس کام کو کیا جائے۔ بہرحال یہ الہاد اللہ، میں ان لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ کیا ان کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ یا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ یا جنہوں نے ابھی ایوارڈ کا اعلان کیا کہ جو بچہ بہترین قسم کا آئے گا اس کو ہم 75,000 روپیز دیں گے، اور جو مدرس کی تعلیم بہت اعلیٰ۔ اچھا ہوا مولانا سعید صاحب تو سارا ادھر ہی ڈال رہے تھے، ابراہیم بھائی نے مولاناؤں کی طرف بھی منسوخ کر دیا، ورنہ سارا ادھر ہی جا رہا تھا۔ تو ابراہیم بھائی نے کہا کہ نہیں، جو استاذ کی تعلیم بہت اعلیٰ رہے گی ان کو 1 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔
اور اسی طرح 3 ایوارڈ یہاں، 2 ایوارڈ وہاں. اس کا مطلب یہ قریباً 5 ایوارڈ پر 5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. کیا ان کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ ایک اسلامی ہمدردی ہے، ایک مسلمانی اخوت ہے، ایک مسلمان کی بھائی چارگی ہے کہ مسلمانوں کے بچے کیسے آگے بڑھے. اس کے لیے اپنی محنت اور گھاری کمائی کو کھول کر کے یہ دے رہے ہیں اور ان پر خرچ کر رہے ہیں. تو جب ایک دور سے آنے والا جس کا کوئی بچہ یہاں نہیں پڑھتا، ان کو ہماری اولادوں کی جب فکر ہے تو کیا ہم کو اپنی اولاد کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ صرف رونے سے کچھ نہیں ہوگا کہ لوگ ایمان سے نکل رہے ہیں، اس رونے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہوگا. بہرحال بات طویل ہو گئی، لیکن اس وقت لادینیت اور اس کے ساتھ الحاد اور ارتداد کا جو دور چل رہا ہے، اور آئے دن ہمارے بچے جو کلچر سے نکلتے جا رہے ہیں، اسلام سے نکلتے جا رہے ہیں، اور مختلف شکوک اور شبہات جو ان اسکولوں میں پیدا کیے جا رہے ہیں، ان شکوک اور شبہات سے بچانے کے لیے اسلامک نظام کے ساتھ ہماری اسکولوں کو قائم کرنا ضروری ہے. اگر آپ اپنے دل پر لے کر جاؤ گے تو کچھ کام ہو سکتا ہے، اور اگر نشستن برخاستن کا مسئلہ ہوا کہ بس ایک جلسہ تھا، ایک بات آئی گئی، مسئلہ ختم ہو گیا، اور آپ نے اپنے دل پر نہیں لیا، تو اس صورت میں ایسے 50 جلسے ہوتے رہیں گے اور ہماری بچیاں ایمان چھوڑ کر جاتی رہے گی. اور اگر آپ نے اپنے دل پر لیا ہے تو خدا پاک کی قسم اللہ کی رحمتیں اترے گی، اللہ کی نصرتیں اترے گی، اللہ کی مددیں اترے گی. حق تعالی تعاون کرے گا، اور ہمارا یہ اقدام جو ہے اتنا جو ہوگا وہ ایمان کے تحفظ کے لیے ہوگا، بچیوں اور بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ہوگا. تو بہرحال